کہتے میں اپنے بیٹے کے ساتھ نکلا، حج کے سفر پر روانہ ہوا، اور جس وقت میں کوفہ پہنچا رستے کے اندر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ بیان اس کا بیٹا کر رہا ہے، کہتے میں ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کہا میرے والد کی طبیعت بگڑ گئی، اور میرے والد کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ لگتا تھا کہ اب بچیں گے نہیں۔ اب پرائے شہر کے اندر تھا، میں بڑا پریشان ہوا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ہم عازم حج تھے، لیکن سفر مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی حرم میں پہنچے نہیں تھے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگا ایک تو آفت تھی ہی، میرے باپ کا انتقال ہوا، اس سے بھی بڑی مشکل مجھ پر آن پڑی۔ وہ کیا تھی؟ کہا میرے باپ کا چہرہ انسان کے چہرے سے تبدیل ہو کر گدھے کے چہرے کے اندر منتقل ہو گیا۔ میں بے انتہا پریشان ہوا، کیا کروں؟ چہرہ دیکھیں گے کہ تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں بے انتہا پریشان ہوا، پریشانی کے عالم کے اندر میں اپنے بابا کے سرہانے بیٹھ گیا اور پریشانی کے عالم میں روتا رہا۔ کچھ دیر گزری، مجھے اونگ آنے لگی، اور میں نے کیا دیکھا؟ ایک نورانی شخصیت جن کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، داڑھی کے بال سفید تھے، میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بابا جی، حضرت صاحب بات یہ ہے میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بزرگ نے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور دیکھ کر پھر دوبارہ ڈھک دیا۔ مجھے فرمانے لگے بیٹا دیکھو تو صحیح، تمہارے بابا کا چہرہ درست ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ میں حیران ہو گیا، حیرانی کے عالم میں ڈوب گیا۔ وہ بزرگ جانے لگے، میں بھاگ کر دامن سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا حضرت بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا تمہارا کام پورا ہو گیا ہے، تم چلے جاؤ۔ کہا نہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، مجھے بتائیں آپ کون ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت کے اندر میری مشکل کو آسان کر دیا ہے؟ کہا سنو، پھر میں وہی ہوں جس کو دنیا حسنین کا نانا کہتی ہے اور زہرا کا بابا کہتی ہے۔ کہتے میں حضور کے دامن سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا حضور یہ کرم نوازی کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح میرے باپ کا چہرہ بدلا کیوں تھا اور پھر درست کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے حضور نے فرمایا سنو، رب کا یہ اصول ہے، جو بندہ بھی سود کھائے گا اس کا چہرہ بدل جائے گا۔ کہا تیرا باپ سود خور تھا، اور قدرت کا قانون ہے کہ جو بھی سود کھاتا ہے یا تو اس کا چہرہ دنیا میں بدلے گا اور یا کل قیامت کے دن بدل جائے گا۔ کہا سنو، تمہارے باپ کا چہرہ دنیا میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اب تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا چہرہ ٹھیک کیسے ہوا۔ میں نے کہا حضور ارشاد فرمائیں۔ کہا یہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، عصیاں شیار تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، جب یہ رات کو گھر جاتا تھا بستر پر لیٹتا تھا اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک میری ذات پر 100 بار درود نہیں پڑھ لیتا تھا، اور میرا یہ اپنی امت سے وعدہ ہے جو میری ذات پر درود پڑھے گا جب بھی اس کو مشکل وقت آئے گا میں اس کی مشکل کو آسان کر دوں گا۔ یہ درود و سلام کی برکتیں ہیں، تو حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیں۔ جس کی مشکلات آسان نہیں ہوتی وہ حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، رب کائنات درود کی برکت سے اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دے گا۔ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردز وجود۔ اور میں بات ہر جمعے بیان کرتا ہوں، درود پھر اس طرح پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اقبال نے تو حق ادا کر دیا۔ یہ جب میں شعر پڑھتا ہوں علامہ اقبال کا، یقین کرے بہت سکون ملتا ہے، دل کو قرار ملتا ہے، انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے یہ ایک شعر۔ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردز وجود۔ اقبال کہتا ہے ایک درود تم بھی پڑھتے ہو، ایک درود میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن تم پڑھتے ہو آپس میں کلام کر رہے ہو، کوئی انداز نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے،
کہا جب میں اپنے آقا پر درود پڑھتا ہوں میرا سارا وجود کانپنے لگتا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اقبال تو کہاں ہے، تیرے نبی کا مقام کہاں ہے؟ تو حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اور عشق کے اندر، محبت کے اندر ڈوب کر پڑھیں۔